ایک دفعہ دو میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ پختہ عہد کیا کہ ہماری جو اولاد ہوگی وہ بہت زیادہ نیک اور صالح ہوگی، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں گے۔ ہم کوئی ایسا شرع کے خلاف کام نہیں کریں گے جس کا اثر ہماری اولاد پر ہو۔ تو دونوں نے عہد کو اچھی طرح سے نبھایا۔ ان کے ہاں پھر ایک بچہ پیدا ہوا، اور بہت دنوں کے بعد جب وہ اسکول جانے لگا تو اسکول میں سے اس نے ایک کسی اور بچے کی چیز کو چوری کر لی۔ سعد نے اس کے والدین کو بلایا اور اس کے والدین وہاں پر گئے۔ وہ بہت زیادہ فکر مند تھے۔ جب بچے کی چوری کا پتہ چلا تو اس کے بعد انہوں نے سعد سے معافی مانگی اور وہ واپس گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے غور کیا کہ ہم نے تو ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم خلاف شرع کوئی کام نہیں کریں گے، تو کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس بات کا اثر ہمارے بچے پہ ہوا اور اس نے چوری کی ہے؟ تو اس پر اس کی جو ماں تھی نا، اس نے اس بات کو قبول کیا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے گھر کے صحن میں جو پڑوسیوں کی ایک بیری تھی، اس کی شاخیں ہمارے گھر کے صحن میں آتی تھی۔ وہاں سے کچھ بیر گرے تھے اور بغیر اجازت میں نے اٹھا کے وہ کھا لیے، جس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے بچے نے آج چوری کی۔ اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ماں باپ اس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بہترین کرنی ہے، اور تربیت میں سب سے زیادہ آپ کا عمل شامل ہوتا ہے، آپ کی سوچ، آپ کا رویہ، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، آپ کا دوسروں کے ساتھ بات کرنا، یہ ساری چیزیں بچے کی تربیت پر اثر کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت بہترین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے ایک بہترین نمونے کے طور پر پیش کریں، تاکہ وہ آپ کے نقش قدم پر چل کر ویسی زندگی گزار سکے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ویسی زندگی گزارے۔ اسی کے ساتھ ہی ضمناً مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت بزرگ کے پاس جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں کہ میں اس کے لیے کون سی ایسے کام کروں کہ جس سے بڑا ہو کے میرا بچہ ایک اچھا آدمی بن سکے۔ اس وقت اس کا بچہ جو 2 سال کا تھا، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ تو وہ بڑی چونکی، اس نے کہا کہ ابھی تو 2 سال کا بچہ ہے، میں کیا تربیت اس کی نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس بچے کی ماں کی تربیت ہونی ضروری تھی۔ تو ایسے نہیں، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفات از امہات۔ تو ماں کی جو سیرت ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بہترین عورت ایک بہترین نسل بنا سکتی ہے، ایک بہترین نسل پیدا کر سکتی ہے۔ تو بچے کے اندر موسٹلی جو صفات ہوتی ہیں نا، وہ ماں کی طرف سے ہی ملتی ہیں اس کو۔ اسی طرح سے جب آپ کو کوئی اچھائی کر رہا ہو نا، اور یہ کہہ رہا ہو کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، اور اس کی مزید اچھائی کے لیے ایک بات اور بھی آپ نے سنی ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی ماں کا بیٹا ہے، تو آپ کے بچے کی زندگی میں سب سے زیادہ جو اثر کرنے والی شخصیت ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میری ان ماؤں اور بہنوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے نا، وہ آپ کا عکس ہوتی ہے، تو اسی لیے اپنے عکس کو دوسروں کے سامنے کبھی گندہ نہ ہونے دیں۔ آپ کا مزاج کسی بھی طرح کا ہے، لیکن اگر آپ اپنے اولاد کی زندگی اور اپنی اولاد کا کریکٹر، اپنی اولاد کی جو کردار ہے اس کو مثبت رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا ایک مثبت پہلو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ پر سب سے زیادہ کام کریں، کیونکہ آپ ہی اپنے بچے کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ ہوتے ہیں جس کا آپ کے بچوں نے اظہار دنیا کے سامنے کرنا ہوتا ہے۔